ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ہجرت حبشہ دوم کا معاملہ سامنے آ گیا، اور یہ ہجرت جو تھی یہ 5 نبوی میں ہوئی تھی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت آئے ہوئے یہ 5واں سال تھا جب یہ ہجرت ہوئی۔ یعنی اس سے پہلے جو ظلم اور جور و ستم تھے یہ برداشت کرتے رہے مسلمان، اور آخرکار پھر ان میں سے بعض نے ہجرت کی، سب نے تو نہیں کی لیکن کافی تعداد میں صحابہ کرام نے ہجرت کی حبشہ کی طرف۔ تو 6 نبوی میں یعنی اگلے ہی سال 2 بڑے اہم واقعات رونما ہوئے۔ ایک حضرت حمزہ کا اسلام قبول کرنا، اور ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اجمالاً پہلے ہو چکا تھا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب ذاتی طور پر حملے کیے جا رہے تھے تو اس وقت محبت میں آ کر جس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، مختصراً یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھا تھا، اس کی دوبارہ ہم اس کے اوپر ایک نظر دوڑا لیتے ہیں کہ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ کوہ صفا کے قریب ابو جہل کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر موجود تھے اور یہ ابو جہل بھی وہاں سے گزرا۔ تو اس نے جب دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہے تو یہ تو کوئی موقع جانے ہی نہیں دیتا تھا جس میں آپ کو لان تان نہ کرے، ٹھیک نہ، آپ کو گالیاں نہ دے یا ہاتھ سے کوئی ظلم نہ آپ کے اوپر کرے۔ تو اس دن بھی اس نے یہی معاملہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نکالی، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت سست اور برا بھلا کہا، اور حد یہ ہوئی کہ پتھر اٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے مارا جو آپ کے سر میں لگا اور آپ کے سر سے خون بہنے لگا۔ یہ سارا ماجرا، اور وہاں سے وہ نکلا اور آ کر حرم میں بیٹھ گیا اپنے دوستوں کے پاس، اپنے قبیلے کے پاس، اور فخر سے بتایا کہ آج میں محمد کی بڑی بری کر کے آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ سارا واقعہ کوہ صفا کے قریب ایک گھر تھا، ایک خاتون دیکھ رہی تھی۔ تو جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح شکار کو نکلتے تھے، جب وہ شکار سے واپس آ رہے تھے تو اس خاتون نے وہ سارا ماجرا سنا دیا کہ آج آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو جہل نے یہ معاملہ کیا۔ تو آپ غصے سے بھڑک اٹھے اور فوراً جو ہے وہ سیدھا دوڑتے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف گئے اور دیکھا وہاں پر ابو جہل اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا۔ تو آپ نے آ کر جو ہے اس کو سخت برا بھلا کہا، اور وہ جو کمان آپ نے اپنے کندھے پہ ڈالی ہوئی تھی وہ اتار کر اس زور سے ماری کہ اس کا بھی سر جو ہے وہ پھٹ گیا۔ تو وہاں پر چونکہ بنی مخزوم سے تھے ابو جہل، ان کے قبیلے کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور بنی ہاشم سے جس سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو دونوں کے نوجوانوں نے آستینیں چڑھائی لڑائی کے لیے، لیکن یہ ہے کہ پھر ابو جہل نے خود ہی وہ خوفزدہ ہو گیا اس معاملے سے، اور اس نے کہا کہ نہیں رہنے دو، میں نے واقعی اس کے بھتیجے کو آج بہت برا بھلا کہا تھا۔ تو اس طرح وہ بڑی لڑائی ہوتے ہوتے رہ گئے، اور فرتے جذبات میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے آتے ہی جو سب سے پہلی بات کہی کہ میں بھی اس کے دین کا ہوں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہوں، تو تم نے یہ جرأت کیسے کی؟ تو یہ بات تو اب فرتے جذبات میں غصے میں کہہ گئے، لیکن جب گھر گئے تو اب بڑا تردد تھا کہ میں یہ کہہ تو آیا ہوں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہوا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہوں، آپ کے چچا بھی تھے اور آپ سے 2-3 سال ہی بڑے تھے، اور دودھ شریک بھائی بھی تھے، لہذا آپ میں بڑی محبت تھی، چونکہ اکٹھے جو ہے بچپن گزارا، لڑکپن گزارا، جوانی گزاری، ایک ساتھ ہی پلے بڑے تھے، تو لہذا محبت بھی انتہا کی تھی۔ اور اب یہ جو بات کیا ہے اس کے اوپر بڑا تردد تھا کہ میرے آباء و اجداد کا دین جو ہے وہ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے، لیکن پھر اللہ نے جو ہے آپ کا سینہ کھول دیا اور آپ کو ہدایت کی روشنی سے منور کر دیا، تو بس ایک دن تذبذب میں رہے اور اگلے دن جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جا کر محفل میں بیٹھ گئے۔
یہ واقعہ جب رونما ہوا تو اہل قریش اور اہل مکہ جو ہیں وہ بڑے ہی بددل ہوئے کہ یہ بہت اہم شخص تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بڑے دلیر تھے، تو یہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ٹھیک 3 دن کے بعد، یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے ٹھیک 3 دن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ توفیق دی کہ انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اور یہ ایک بڑا اہم واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ ابو جہل اور عمر بن خطاب دونوں کے درمیان، دونوں میں سے جو آپ کو سب سے زیادہ عزیز ہے اس کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دے۔ یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی آپ کے لیے کہ عمر بن خطاب اور ابو جہل ان دونوں میں سے جو آپ کے نزدیک سب سے بہتر ہے اس کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس کا چناؤ کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عمر کے سگے ماموں تھے ابو جہل، یہ دونوں بنی مخزوم کے قبیلے سے تھے جو بہت زیادہ جور و ستم کر رہا تھا مسلمانوں کے اوپر۔ تو واقعہ یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ میرے دل میں جو پہلی دفعہ اسلام جاگزی ہوا وہ واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ ایک دن مجھے گھر سے باہر رات گزارنا پڑ گیا کسی وجہ سے۔ تو کہہ رہے کہ میں حرم میں گیا تو میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ تو میں کعبہ کے پردوں کے پیچھے چھپ گیا کہ میں سنوں تو صحیح ہے کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حاقہ کی تلاوت کر رہے تھے اس وقت۔ تو اس نے جب یہ وہ ساری تلاوت سنی تو کہتے میرے دل میں آیا کہ کیسا زبردست کلام ہے یہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے زبردست شاعر ہیں، بڑے زبردست شاعر ہے۔ جس طرح کہ اہل قریش کہا کرتے ہیں یہ تو شاعر ہیں، ان کے پاس جو کلام ہے نا یہ شاعری ہے ساری، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں میرے دل میں بھی یہی بات آئی۔ تو اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تلاوت کر رہے تھے اس میں سے یہ آیت گزری وما ہوا بقول شاعر، وما بقول شاعر، کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں فوراً میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ ضرور کسی کاہن کی بات ہوگی، ضرور کسی کاہن کی بات ہوگی۔ تو اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی کہ یہ کسی کاہن کا بھی قول نہیں ہے۔ یعنی یہ فی البدی معاملہ ہو رہا تھا کہ جو وہ سوچ رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح کی تلاوت جو ہے آیت جو ہے ان کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ میرے دل میں اسلام نے گھر کر لیا، لیکن یہ ہے کہ اپنے آباء و اجداد کے دین کا تحفظ بھی میرے ذہن میں تھا اور میں ان کو جو ہے ان کے دین کو چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ عصبیت میرے دل میں برقرار تھی، لہذا عصبیت میرے اوپر جو ہے وہ حاوی ہو گئی اور اسلام کا جو دیا جو شمع میرے دل میں جاگی تھی جو جل پڑی تھی وہ پھر جو ہے وہ بجھ گئی۔ یہ والا معاملہ ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین پہلوان تھے، بڑے طاقتور تھے اور اکثر و بیشتر جو دنگل ہوا کرتے تو اس میں آپ جو ہے وہ حصہ لیا کرتے تھے اور ہمیشہ جیتتے تھے، یعنی بڑے جری اور بہادر تھے۔ کوئی بندہ مکہ میں ان کا مقابلہ کرنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ تو ایک دن اسی طرح جب انہوں نے کچھ باتیں سنی تو وہ غصے میں بہت زیادہ تھے۔ آپ تند خوئی کے حوالے سے اور غصے کے حوالے سے اسلام سے پہلے بہت زیادہ پہچانے جاتے تھے۔ لہذا کیا ہوا کہ ان کے قبیلے کی ایک عورت، ایک غلام عورت جو تھی اس نے اسلام قبول کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بہت مارا کرتے تھے، اتنا مارتے تھے کہ مار مار کر تھک جاتے تھے، لیکن وہ بھی اللہ کی بندی جو تھی وہ کلمہ کفر ادا نہیں کرتے تھے۔ تو جب یہ تھک کر بیٹھ جاتے تو کہتے یہ نہ سمجھو کہ مجھے تمہارے اوپر کو رحم آ گیا، یہ نہ سمجھنا کہ میں نے اسلام کو ٹھیک سمجھا، بلکہ میں تمہیں مار مار کے تھک گیا ہوں اس لیے بیٹھا ہوں۔ یعنی یہ معاملہ تھا کہ جس چیز کو صحیح سمجھتے تھے اس کے ساتھ جڑ جاتے تھے۔ لہذا ایک دن اسی طرح ہوا کہ بہت غصے میں تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، تو تلوار جو ہے وہ باہر نکالی اور کہنے لگے آج تو میں ان کا نعوذ باللہ جو ہے نا سر اتار دوں گا تاکہ یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اور یہ انہی دنوں کا معاملہ ہے جب ہر قبیلہ یہ کہہ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ تو یہ بھی ننگی تلوار لے کر نکلے، غصے میں جا رہے تھے۔ تو راستے میں
ایک شخص سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ اے عمر کدھر جا رہے ہو؟ فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تن سے جدا کرنے جا رہا ہوں، میں آج یہ قصہ ختم کر دوں گا جس نے ہمارے آباء و اجداد کے دین کو برا کہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ادھر جانے سے پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہارے بہن اور تمہارا بہنوئی، تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی جو ہے وہ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ تو آپ غصے میں جو ہے وہ پلٹے اپنی بہن کے گھر کی طرف۔ جب یہ وہاں پر پہنچے تو حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ وہ وہاں پر سورہ طٰہٰ کی کچھ آیات اتری ہوئی تھی، اس کی تلاوت کر رہے تھے۔ ان کا اکثر و بیشتر معمول تھا کہ وہ آپ کے بہنوئی کے دوست تھے تو وہ ان کے پاس چلے جاتے تھے۔ جب کوئی نیا کلام آتا تھا، اللہ کی طرف سے نئی وحی آتی تھی، تو وہاں پر جا کر بیٹھ کے پڑھتے تھے، ایک دوسرے کو سناتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچے تو ان کو آواز آ گئی کہ اندر کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو ان کا جب کھٹکا معلوم ہوا اور انہوں نے دروازے پر دستک دی تو حضرت خباب جو ہے وہ، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے غصے والے تھے، تو وہ ڈر کر خوفزدہ ہو کر گھر کے کسی حصے میں چھپ گئے۔ بہن نے دروازہ کھولا اور کہا عمر کیا بات ہے؟ تو کہا کہ تمہارے یہ گھر میں یہ میٹھی میٹھی سی کچھ تلاوت ہو رہی تھی، یہ کون تھا جو تلاوت کر؟ انہوں نے کہا کوئی بھی نہیں، ہم باتیں کر رہے تھے آپس میں۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تم دونوں بے دین ہو چکے ہو، تم دونوں بے دین ہو چکے ہو۔ تو بہنوئی نے اس بات پر صرف اتنا کہا کہ اے عمر اگر تمہارے دین سے بہتر کو دین ہو تو پھر کیا کہو گے؟ بس یہ کہنا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ غصہ آیا، انہوں نے اپنے بہنوئی کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیا، اور بہن جو کہ بیوی تھی وہ حضرت سعید کی، تو وہ جب وہ سامنے آئی چھڑانے کے لیے اور بھائی کو جو ہے وہ شور سے جدا کرنے کی کوشش کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس زور کا تماچا مارا اپنی بہن کو کہ ان کے ناک میں سے خون نکلنے لگ پڑا۔ میں نے بتایا نا غصے میں وہ انتہا کے تھے، جس بات کو صحیح سمجھتے تھے پھر اس کے اوپر جھٹ جاتے تھے۔ تو اس پر بھی بہن نے یہی کہا کہ عمر اگر تمہارے دین سے بہتر کو دین ہو اور ہم حق پر ہو تو پھر کیا کہو گے؟ تو جب بہن کا چہرہ دیکھا تو اس سے خون بہ رہا تھا، تو آپ کو ندامت و شرمندگی محسوس ہوئی کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ تو پھر کہنے لگے اے ماں جائی، اے میری بہن، تم مجھے اس طرح کرو جو کلام پڑھ رہے تھے وہ ذرا دو میں بھی دیکھوں وہ کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جو آپ کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، ان کے وہ بڑی خوش ہوئی اندر ہی اندر کہ لگتا ہے کہ عمر کو توفیق جو ہے وہ ہونے لگی ہے اسلام قبول کرنے کی۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تمہیں وہ کلام نہیں دے سکتی کیونکہ یہ نجس اور ناپاک لوگوں کے لیے نہیں ہے، جاؤ پہلے غسل کر کے آؤ، پاک صاف ہو کے آؤ، پھر تمہارے ہاتھ میں یہ پکڑاؤں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور غسل کر کے آئے، کیا میری بہن ہے مجھے وہ کلام دو۔ تو اتنی دیر میں خباب بھی جو ہے وہ کمرے میں چھپے ہوئے تھے، وہ بھی سامنے آ گئے اور انہوں نے وہ صحیفہ کو جو سورہ طٰہٰ کی آیات تھی ان کے ہاتھ میں دی، تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور اس کے اوپر تذکرہ کیا کہ کتنے خوبصورت نام ہے، یعنی یہ ایمان جو ہے بڑھتا جا رہا ہے۔ پھر جب ساری آیات پڑھی تو آپ اندر سے اسلام قبول کر بیٹھتے، کہنے لگے مجھے بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ دار ارقم میں موجود ہے، وہاں پر ہوں گے۔ تو یہ وہاں پر گئے، تلوار اسی طرح لگی ہوئی تھی۔ جب دروازے پر دستک دی تو ایک صحابی نے اندر سے دیکھا، انہوں نے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور تلوار ساتھ لے کر آئے۔ تو حضرت حمزہ جنہوں نے 3 دن پہلے اسلام قبول کیا ہوا تھا وہ اندر ہی موجود تھے، وہ بڑے جری اور بہادر تھے۔ انہوں نے کہا کھولو دروازہ، اگر عمر آ رہا ہے، اگر نیک نیتی سی ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اگر اس کی نیت بد ہے تو آج اس کا ادھر ہی میں خاتمہ کر دوں گا۔ لہذا دروازہ کھولا، اور جب آپ آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تو تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا کرتا پکڑ کر کھینچا، جھنجھوڑا آپ کو، کیا عمر ابھی تک تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ کیا تم نے بھی اپنا حال وہی کرنا ہے جو ولید بن مغیرہ کا ہوا ہے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کہا جی میں تو اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں، اور کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ اور اس موقع پر اتنا زبردست قسم کا نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ وہاں پر لگا کہ مکہ کی وادیاں اس سے پوچھ گئی، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی اسلام کی کہ عمر جیسا شخص جو ہے وہ بھی اسلام قبول کر لے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہی اسلام قبول کیا
اسی وقت نکلے، رات کا وقت تھا، سیدھا اپنے ماموں کے گھر گئے اور ماموں کا دروازہ کھٹکھٹایا ابو جہل کا، اور وہ باہر نکلے. انہوں نے کہا کیا میری بہن کے بیٹے میرے بھانجے کیا معاملہ ہے جو اس وقت آئے ہو؟ کہنے لگے کہ ماموں میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں اللہ کو واحد جانتا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. تو ابو جہل نے بہت برا بھلا کہا اور اپنا دروازہ بند کر لیا. اور اسی طرح آپ مختلف سرداروں کے گھروں کا دروازہ کھٹکھٹا کے اور ان کو بتا رہے تھے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، جبکہ اس سے پہلے یہ واقعہ سوائے حضرت حمزہ کے کوئی دوسرے نے نہیں کیا تھا کہ کوئی اسلام قبول کرے اور اس کا پھر اس سے واشگاف انداز میں جا کر جو ہے وہ چرچا کرے. کیونکہ جب بھی پتا چلتا تھا کہ فلاں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اہل مکہ اس کو مارتے تھے، زد و کوب کرتے تھے، لعنتیں اور ملامتیں کرتے تھے. لیکن یہ جا کر جو ہے وہ بتا رہے ہیں، اور تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ جب کسی کے متعلق یہ پتا چلے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اس کو مارا نہ جائے. یہ عمر تھے کہ جس گھر میں جاتے تھے اگلے بس اتنا ہی سن کے لعنت ملامت کر کے دروازہ بند کر لیتے تھے. پھر اگلے دن کو یہ واقعہ رونما ہوا کہ اہل مکہ کے بہت سارے نوجوان اکٹھے ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا شروع کر دیا، اور انہوں نے اکیلے ان کا مقابلہ کیا. یہ بھی مارتے تھے، وہ بھی مارتے تھے. آخر کر تھک ہار کر سارے بیٹھ گئے اور آپ نے کہا کہ جو مرضی کر لو، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں اللہ کو ایک مانتا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں. پھر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارا دین جو ہے وہ حق ہے؟ ہم نے فرمایا کیوں نہیں. تو کہنے لگے پھر ہمیں اس کا کھل کر چرچا کرنا چاہیے. تو یہ پہلا موقع تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان میں لے کر اور چاروں اطراف پر صحابہ کرام کو لے کر نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے سیدھے جو ہے وہ حرم میں پہنچے اور وہاں پر کھلے عام جو ہے وہ عبادت کی اور نماز پڑھی. یہ پہلا موقع تھا جب سے اسلام آیا تھا. کے بعد جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا, تو تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے بعد وہ جو ظلم و ستم مسلمانوں کے اوپر ہو رہا تھا اس میں بہت زیادہ کمی آئی, کیونکہ آپ بڑے جید اور بڑے بہادر اور بڑے سردار قسم کے لوگ جو ہیں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. اس کے بعد بھی کیا معاملات ہوئے انشاءاللہ اگلی نشست میں دیکھیں گے. وما علینا الا البلاغ.